اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈان ایڈیٹوریل اینڈ اوپینین. آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے چیلنجنگ روڈ میپ ٹو پیس، اور یہ ملیحہ لودھی نے لکھ کی ہے. آج کا افغانستان کا ایشو بہت زیادہ چل رہا ہے، تو ہر دوسری اخبار میں دوسرا ایڈیٹوریل یا اوپینین جو ہے وہ افغانستان کے ایشو کے بارے میں، اس لیے تھوڑا زیادہ چل رہا ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس نے اپنا ڈپلومیٹک انیشیٹو جو ہے وہ لانچ کیا ہے. وہ ہم نے سیشن کیا تھا جو لیک لیٹر تھا یو ایس کا افغانستان کے حوالے سے. اس میں بھی یہ تھا کہ یو ایس چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے نکلے، بہت جلدی نکلے، لیکن انہوں نے اپنے پالیسی پر ریویو بھی کیا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں اگر حالات سنبھالے نہیں تو ہم 6 ماہ وہاں پر رک سکتے ہیں. اچھا، اب یہ بات کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ یہ بات لیک لیٹر سے پتہ چلا جو انٹونی بلنکن ہے، سیکرٹری اسٹیٹ آف یو ایس. انہوں نے اشرف غنی کو لکھا تھا، اور یہ لیٹر ہم نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ یہ لیٹر افغانستان کا جو ٹی وی ہے، نیوز ہے، انہوں نے لیک کر لیا تھا. اور یہ جو یو ایس کا ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے، اس کا پتہ ہم سے اس بارے میں بھی لگتا ہے کہ جب زلمے خلیلزاد اشرف غنی سے ملا تو انہوں نے بھی اس بات کا عندیہ دیا تھا کہ یو ایس نے اپنی پالیسی پر ریویو کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد افغان میں امن لایا جائے. اچھا، اب یو ایس کا جو انیشیٹو ہے ہمیں اس انیشیٹو سے ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں. پہلا یہ کہ یو ایس چاہتا ہے کہ وہ افغانستان سے نکلے، لیکن کچھ نئے معاہدوں کے ساتھ، رینیول. اچھا، دوسرا کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم افغانستان سے نکلے جبکہ افغانستان میں امن ہو اور مختلف پارٹیز کا ان پر اتفاق ہو. تیسرا یہ کہ وہ پریشرائز کرے افغانستان گورنمنٹ کو اور طالبان کو کہ وہ جلد از جلد افغانستان میں اپنے لیے امن لائے. اب اس سے ہمیں بہت سے کویسچن جو ہے وہ ملتے ہیں کہ کیا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس لمیٹڈ ٹائم فریم میں یہ حاصل کر سکے گا. نمبر 2 یہ کہ وہ جو ڈفرینٹ ریجنل کنٹریز ہے، کیا ان کو وہ ایگری کر پائے گا؟ مطلب جو رشیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، ان کو وہ یہ جو یو ایس ہے ایگری کر پائے گا. اب تیسرا کیا ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے، کیا یہ اچھا ثابت ہوگا اس کے ساتھ جو یو ایس کا بہت زیادہ مخالف تھا، مطلب طالبان کے ساتھ انٹرم گورنمنٹ ثابت ہو پائے گا. اچھا، چوتھا کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا افغانستان میں جو پارٹیز ہے وہ اسے ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. یو ایس کا جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے اس کے 4 ایلیمنٹ ہے اس ایڈیٹوریل کے مطابق. وہ یہ ہے کہ جو یو این کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے، مطلب یو این ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یو این ریجنل ریپریزنٹیٹیو کا میٹنگ ارینج کرے، جس میں رشیا ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو اور ایران ہو. دوسرا 4 ایلیمنٹ یو ایس ڈپلومیٹک انیشیٹو کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو نیگوشیٹو ہے اس کا ڈرافٹ تیار کر سکے یو این، اور اس میں سیز فائر کا ایگریمنٹ ہو اور انٹرم گورنمنٹ کا ایگریمنٹ کیا جائے. تیسرا یہ کہ انہوں نے ٹرکی کو کہا تھا کہ آپ میٹنگ ارینج کریں افغانستان گورنمنٹ اور طالبان کی. اور چوتھا یہ ہے کہ افغانستان میں جو طالبان ہے ان کو کہا تھا کہ آپ 90 دن تک وائلیشن میں ریڈکشن کریں. اچھا، اب جو یہ ریجنل کنٹریز ہے
ان کا بھی اتفاق اس پیس ڈیل میں ہونا لازمی ہے، کیونکہ ان کے بغیر یہ پیس ڈیل جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اب اس میں جو رشیا ہے انہوں نے ٹرانزیشنل گورنمنٹ، مطلب جو شیئرڈ گورنمنٹ ہے افغانستان طالبان اور افغانستان گورنمنٹ کا، ان پر انہوں نے آمادگی ظاہر کیا ہے کہ یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا اقدام ہے یو ایس پلان کا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان اور انڈیا جو جس کا جو کشیدگی چل رہا ہے، پاکستان نے پہلی ہی یو ایس کو کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں انہوں نے خدشات ظاہر کیے تھے کہ انڈیا یو ایس یہ جو کانفرنس ہے ان میں انڈیا کا جو عمل دخل ہے ان کے بارے میں امریکہ کو پاکستان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انڈیا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ انڈیا کا افغانستان کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں لگتا۔ اچھا، اب جو ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے ان کو اشرف غنی نے اپوز کیا ہے، مطلب وہ انکاری ہے اس سے۔ وہ چاہتا ہے کہ پہلے کانسٹیٹیوشن بنایا جائے اور پھر الیکشن کر دیا جائے۔ یہ کچھ حد تک سینس بناتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے بعد الیکشن ہو تو پھر یہ اچھا ہوگا۔ اچھا، اب جو پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جلد از جلد افغانستان میں امن لایا جائے اور یو ایس جو ہے یہاں سے چلے جائے۔ کہ پاکستان کیوں یہ چاہتا ہے؟ پاکستان اس لیے چاہتا ہے اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بدامنی ہو تو پھر آپ بھی اس سے خالی نہیں ہے، مطلب آپ کل یہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ یو ایس جو ہے یہاں سے وڈرال کرے آفٹر a good and successive peace process. Thank you.